بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ آج کا موضوع سوسائڈ یعنی خودکشی کے حوالے سے ہے۔ یہ موضوع میرے ایک سبسکرائبر نے کہا کہ میں کچھ اس کے اوپر بات کروں قانون کے حوالے سے۔ تو میرے بھائی اور میرے عزیز ہم وطنوں، پاکستان کے اندر سوسائڈ یا اٹیمپٹ ٹو سوسائڈ، خودکشی یا اقدام خودکشی کے لیے ایک قانون ہے، پاکستان پینل کوڈ، جو کہ انگریزوں کا بنایا ہوا ہے، اور آج تک انڈیا اور پاکستان کے اندر دونوں میں یہ رائج الوقت ہے۔ اس کا ایک سیکشن ہے جس کا 325 کہتے ہیں، اس میں یہ بتایا گیا ہے بوتھ سوسائڈ اینڈ اٹیمپٹڈ سوسائڈ آر کرنٹلی کنسیڈرڈ criminal offense with the later punishment either by jail term of up to 1 year or a fine or both۔ تو اس میں معنی یہ ہوئے کہ سوسائڈ کے جو آدمی مر جاتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، اس کے اوپر تو کوئی قانون بات نہیں کر رہا، لیکن جو سوسائڈ اٹیمپٹ کرتا ہے اور بچ جاتا ہے، اس کی سزا 1 سال ہے، اور فائن کا اس میں ذکر نہیں ہے، لیکن ہماری عدالتوں نے جو ماضی میں فیصلے کیے اس میں آخری فائن جو ابھی تک سامنے آ چکا ہے وہ 10,000 روپے ہے، اور کچھ کیسوں میں 1 سال سزا اور 10,000 روپے دونوں بھی دیے گئے۔ یہ بات اس لیے میں نے آپ کو قانونی بات بتائی کہ اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اور ہمارے قوانین میں سوسائڈ اٹیمپٹ جو ہے اس کی کوئی زیادہ اہمیت نظر نہیں آتی، کیونکہ یہ اسی طرح سے ہے کہ کوئی شخص کسی کو قتل کر دے۔ اسی طرح سے ایک انسان اگر اپنی جان لے لیتا ہے، اپنے آپ کو مار لیتا ہے، تو اس کی سزا بھی تعین کرنا بہت ضروری ہے، لیکن یہ سزا اتنی بڑی نہیں ہے جس سے اس مسئلے کو کہا جا سکے۔ لیکن معاشرہ ہے، انسان ہے، اور انسانوں کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ بھائی یہ خودکشی اور یہ اٹیمپٹ ٹو خودکشی معاشرے میں کیوں ہوتی ہے۔ یہ بات ضرور دیکھنے کی ہے کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پہ یہ خودکشی کا اقدام لوگ کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے معاشرے میں اگر پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے دیکھیں تو سوسائڈ کے جو مقدمات ہیں وہ زیادہ تر رپورٹ نہیں ہوتے، یعنی تھانوں تک نہیں پہنچ جاتے، اور ان کے اوپر کوئی کارروائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اگر کوئی چیز ہو بھی جائے اور کوئی کیس رپورٹ تھانے میں ہو جائے تو ایجنسی جو لا انفورسمنٹ کرتی ہیں، یعنی ہماری پولیس، ان کا ایک رویہ ہے، اور وہ ہمیشہ سے یہی کرتے آئے ہیں کہ وہ ان FIRs کو رجسٹر نہیں کرتے، اور زیادہ تر ہیراسمنٹ پیدا کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں کہ جس وکٹم کے اوپر وکٹم نے اٹیمپٹ ٹو سوسائڈ کیا، یعنی خودکشی کا اقدام اٹھانے کی کوشش کی، اس کو پیسے لیتے ہیں اس سے، اور اس کو تنگ کرتے ہیں، خوف زدہ کرتے ہیں، اور اس طرح سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سوسائڈل بیہیویئر جو ہے یہ کرمنل کیوں بن جاتا ہے، اور اس کی سب سے مین وجہ جو بتائی جا رہی ہے، کیونکہ میں سائنس کا تو ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن جو بنیادی طور کے اوپر بات بتائی جا رہی ہے وہ ایک سائیکولوجیکل پرابلم ہے، یعنی نفسیاتی پرابلم، اور وہ ہمارے ہاں اس کے اوپر کوئی کام ہوا نہیں تاکہ یہ چیزیں ان کا روک تھام کیا جا سکے۔ لیکن ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ایک کیس رپورٹ کیے اور دنیا میں سروے کیا، جس کے اندر تقریباً 4 لاکھ سے زیادہ سوسائڈس کو آئیڈینٹیفائی کیا، اور آج تک پاکستان کے اندر تقریباً 16,000 سوسائڈس ہو چکے ہیں۔ معنی یہ ہوئے کہ اگر آپ تجزیہ کریں دنیا کے حوالے سے تو ہمارے یہاں ریشو سوسائڈ کا کم ہے۔ اس میں بتانے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کون کون سے سیکس میں یہ سوسائڈ زیادہ تر موجود ہے،
یعنی فیمیل اور میل. تو ریسرچرز اور جو اسٹڈیز ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ ہمارے یہاں سوسائڈ کا جو رجحان ہے وہ 30 سال کی عمر سے کم کا ہے مردوں میں، اور اسی طرح سے عورتوں میں اس کا ریشو مردوں سے زیادہ ہے. یعنی جہاں ایک سوسائڈ مرد کرتا ہے وہاں پر 5 عورتیں سوسائڈ کرتی ہیں پاکستانی معاشرے کے اندر. معنی یہ ہوا کہ سوسائڈ کا جو تناسب ہے پاکستان کے حوالے سے وہ عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ زیادہ تر خودکشی کرنے کے جو اقدام ہیں وہ مینٹل ڈس آرڈر بتایا جاتا ہے، یعنی ذہنی ان بیلنس ہونا، توازن ٹھیک نہ رہنا. کیونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس کے اندر بہت ساری مصائب ہیں، جیسے روزگار کے مصائب ہیں، گھریلو مصائب ہیں، شادی بیاہ کے مصائب ہیں، فیملیز کے مسائل ہیں، اور اسی طرح سے معاشی مسائل، انمپلائمنٹ کے مسائل، بے روزگاری کے مسائل ہیں. اس طرح سے یہ روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں. آج یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان سارے مسائلوں کو اگر تجزیہ کیا جائے تو ہم حکومت کو بلیم کرتے ہیں، اور حکومت کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن 73 سال کی تاریخ پاکستان کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، وہ یہ بتاتی ہے کہ ہمارے سیاستدان جتنے بھی آئے آج تک وہ ایک پروڈکٹ کی حیثیت سے انہوں نے سیاست کی. انہوں نے ہر وہ کام کیا جس میں ان کی مشہوری ہو. جس طرح ہم عام ٹی وی چینلز کے اوپر دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی کمپنی پروڈکٹ لانچ کرتی ہے تو اس کی تعریفیں بتائی جاتی ہیں، اس کا اشتہار ہر لمحے چلتا رہتا ہے، اور اس کی پرچار ہوتی ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کو استعمال کریں اور ان کی چیزیں بکیں. اسی طرح سے ہمارے سیاسی لوگ وہ بھی اسی انداز سے اپنی سیاست کی پروڈکٹ کو بیچتے ہیں، بتاتے ہیں اور مشہوری حاصل کرنے. یہ صرف پاکستان کے حوالے سے نہیں رہی بات. آج جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ ساری دنیا کے اندر اسی انداز سے دیکھا جا رہا ہے. اب یہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر حکومت نہیں کرتی تو پھر اس کے لیے کیا کیا جائے. اس کے لیے پھر یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کے لیے ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے انفراسٹرکچر کے اندر جس میں وہ رہتے ہیں اس میں اپنے لوگوں کے اوپر نظر رکھیں. اس میں سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے بزرگان کی ہوتی ہے، کیونکہ ہم لوگ ایک کمبائنڈ فیملی سسٹم کے اندر رہتے ہیں، اور اس کے اندر ہم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں، اچھا برا سب کچھ اسی سسٹم کے اندر کرتے ہیں. بہن بھائی بھی لڑتے ہیں، ماں باپ کے بھی اختلافات ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کمبائنڈ فیملی سسٹم میں ہم روزانہ دیکھتے ہیں. تو اس کے اندر ایک ذمہ داری بھی آتی ہے کہ اگر کوئی شخص، کیونکہ وہ کسی گھر میں تو پیدا ہوا ہوگا، اس کا کوئی نہ کوئی گھر تو ہوگا، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے وہ جھوپڑی ہو، اس کے اندر جو شخص رہتے ہیں ان کا ایک بیہیویئر اینڈ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر نظر رکھنے کی بڑوں کو بہت ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اس سے کاؤنسلنگ کر سکیں، میڈیشن کر سکیں. کیونکہ ہمارے ہاں تعلیم کی بہت کمی ہے، اور ہمارے ہاں یہ سوچ نہیں ہے کہ ہم کس طرح سے زندگی گزاریں اور کس انداز سے ہم ان چیزوں کو دیکھیں. لیکن بہرحال جیسی بھی صورت حالی ہے، جیسے بھی ہماری زندگی کا پلیٹ فارم ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس میں یہ چیزیں کوئی ایسی نہیں ہیں جس کو نہ کیا جا سکے. اگر کسی بچے کا بیہیویئر یا ایٹیٹیوڈ ڈفرینٹ ہو سوسائٹی میں، اور وہ الگ تھلگ رہتا ہے، وہ کسی سے ڈسکشن نہیں کرتا، وہ کیا سوچتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں. کیونکہ ہمیشہ محرومیت کرائم کو ڈیولپ کرتی ہے. کیوں؟ جب وہ سوچے گا، جب اس کے اندر ایک سوچ ڈیولپ ہوگی تو وہ ہمیشہ اچھائی کی طرف کم لے کے جاتی ہے، برائی کی طرف زیادہ لے کے جاتی ہے، کیونکہ اس کے سامنے اس کی محرومیتیں کھڑی ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ کسی کے پاس ذاتی طور پہ ایک دوسرے سے لینا دینا ہو رہا ہے، اگر وہ اس کو فلفل نہیں کر سکتا، وہ اپنی کمٹمنٹ کو نہیں پورا کر سکتا، تو یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ اس کو سوچتا ہے، اور اس کو ادا نہ کرنے کی صورت میں وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ کس طرح سے ان چیزوں سے چھٹکارا حاصل کرے. وقتی طور پہ تو اس کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہوتا،
لیکن اگر اس سے میڈیشن کی جائے اور اس کی مسائل کو سنا جائے اور اس کی مدد کی جائے تو ممکن ہے کہ ہم ایک زندگی کو بچا سکیں یا اس کو اپنے آپ کو نقصان دینے سے بچا سکیں۔ تو لہٰذا ہمارے ہاں جو ڈس آرڈر ہے مینٹل، وہ اسی وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں سائیکالوجیکلی کوئی میڈیشن کرنے کا جگہ موجود نہیں ہے اور نہ ہی ہم اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ ہم عموماً ان چیزوں کو بڑی آسانی کے ساتھ دور کر دیتے ہیں۔ ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر سوسائڈ اٹیمپٹ کو میڈیکل اٹینشن مل جائے، یعنی جو اس کی ڈپریشن ہے، جو اس کے مسائل ہیں، جو وہ اسٹریسفل فیکٹرز کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اس کو اگر سمجھ لیا جائے اور بتا دیا جائے اور اس کے ساتھ اس کو یہ بھی دیکھا جائے کہ اس کی ہسٹری کہیں سیلف ہارم کرنے کی تو نہیں، یعنی پہلے اس نے ہاتھ بلیڈ سے کاٹ لیا یا کوئی چیز ایسا کام کیا جس سے وہ اپنی آپ کو نقصان دینا چاہتا ہے، اس کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اب آگے اگر آپ دیکھیں تو اگر ان ساری چیزوں کو مینٹل ڈس آرڈرز کو دیکھا جائے تو انگریزوں نے پاکستان کے حوالے سے بٹوارے سے پہلے کافی کام کیا، جیسے پاگل خانے بنائے، کیونکہ جو لوگ انکانشیس ہوتے ہیں، جن کی صلاحیت ان کو یہ نہیں بتاتی کہ وہ کیسے دنیا کے اندر سروائیو کریں، اس کو مینٹل ڈس آرڈر کے زمرے میں لا کے ان کو وہاں پر میڈیکلی اور سائیکالوجیکلی اور ان کی خواہش کے مطابق ان کو سمجھا جاتا تھا، ان کو رکھا جاتا تھا تاکہ ان کو دنیا میں یہ سوسائڈ یا اٹیمپٹ ٹو سوسائڈ کا موقع نہ دیا جائے۔ مینٹل ہیلتھ آرڈیننس پاکستان میں 2001 کے اندر بنایا گیا، اور وہ اس لیے بنایا گیا کہ وہ لونسی ایکٹ 1912 یہ وہ ایکٹ ہے جو پھر انگریزوں نے بنایا تھا اور اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، اور 18ویں ترمیم کے تحت سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا نے اپنے یہاں قانون بسازی کی 2013، 2014 اور 2017 میں، اور اس طرح سے یہ قانون بنایا گیا۔ لیکن میڈیکل ہیلتھ آرڈر 2001 کا جو سیکشن 49 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اے پرسن ہو اٹیمپٹس سوسائڈ شیل بی assessed by an approved psychiatrist, and if found to be suffering from the mental disorder shall be treated appropriately under the provision of this ordinance۔ اور اس کے اندر جو سیکشن 49 میں نے پڑھ کے آپ کو بتایا، اس کے اندر وہ کلیئرلی بولتا ہے کہ یہ سوسائڈ کا جو ہے اس کو ایسیس کرنا چاہیے، سائیکاٹرسٹ جو ہے اپروو گورنمنٹ کا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے ڈس آرڈر کو ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ آسانی سے اپنے مسائل اور اپنی زندگی کو بہتر کر سکے۔ اب یہ جو بل پاس ہوئے تین، جس طرح میں نے ذکر 13، 14 اور 17 میں، وہ سینٹ میں گئے۔ جب وہ سینٹ کے اندر اپروول کے لیے گئے تو وہاں پر اس کو اسٹرائک لگا دی گئی، اس پہ آبجیکشن لگا دیا گیا کہ یہ جو سوسائڈ اٹیمپٹ کے جو بل ہیں یہ ڈیفر کرتے ہیں۔ کیا گراؤنڈ تھا کہ یہ سوسائڈ کرائم جو ہے، اٹیمپٹڈ سوسائڈ کرائم جو ہے، وہ اسلام کے اندر ممنوع ہے، منع ہے، اور اس کے بات نہیں کی جا سکتی۔ تو اس وجہ سے اب بھی لونسی ایکٹ جو انگریزوں کا بنایا تھا وہی آپریٹ کر رہا ہے، اور پاکستان کی کورٹس کے اندر اسی کا ذکر ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات بتا دوں، پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر سوسائڈ کی سزا تعین ہوئی ہے۔ باقی بہت سارے ممالک میں سوسائڈ کی سزائیں آپ کو نہیں ملیں گی، یعنی اٹیمپٹڈ سوسائڈ آپ کو کرنے والے کی بہت کم ممالک ایسے ہوں گے جہاں پہ سزائیں تعین کی گئی ہیں۔ اس کی مین وجہ کیا ہے کہ ہمارا مذہب اسلام ایک ڈیوائن کتاب ہے جس کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور جس دن سے نازل ہوا اور آج تک اس میں کوئی امینڈمنٹ نہیں ہوئی، اور یہ قرآن پاک یہ مسلمانوں کے لیے تو ضابطۂ حیات کا ایک قانون ہے،
اور اس کو پڑھنے سے اور اس پہ عمل کرنے سے مسلمانوں کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. لیکن اس قانون کی بنیادی بات اگر آپ دیکھیں گے تو وہ پوری دنیا انسانیت کے لیے ہے. وہ ہر انسان جو اس پہ عمل کرتا ہے، اس کی باتوں کے اوپر عمل ہوتا ہے، وہ سب کے سب اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور یہ صرف ایکسکلوسیو مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. لیکن اس میں جو کچھ دیا گیا ہے اس کے مطابق ہمارا ریلیجن اور بھی دوسرے بھی ریلیجنز سوسائڈ کو غلط سمجھتے ہیں، لیکن اسلام کے اندر اس کے لیے اسٹرانگ سنس یعنی سخت قسم کی سختی کی گئی ہے کہ یہ ایک گناہ ہے اور اس کو بڑے گناہوں میں شمار کیا جائے. لہٰذا ہم اس کو پاکستان کے حوالے سے ایک بڑے گناہ میں تصور کرتے ہیں، اور حقیقت ہے، اور اس کے خلاف ہمارے آئین ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ اسلام کے خلاف اور اسلام کی باتوں کے خلاف کوئی قانون سازی ہو سکے. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اسلام کی جو مقصد ہے بتانے کا وہ انسانیت ہے، اور ہر آدمی کو یہ کہا گیا ہے کہ دوسرے انسان کی زندگی کا احترام کرو اور رسپیکٹ کرو اور اس کے رائٹس کا خیال رکھو. اگر ہم اس بنیاد کو سامنے رکھیں تو ہمارے ہاں مسلمانوں کے ہاں اور ویسٹرن کنٹریز کے ہاں ایک تفریق ہے ان بنیادی حقوق کی، کیونکہ جو اسلام نے حقوق انسانوں کو دیے ہیں وہ کسی بھی مذہب میں اتنے نہیں پائے جاتے جتنے ہمارے مذہب اسلام میں اور قرآن پاک میں دیے گئے ہیں. لہذا ہم اسی کے اوپر زیادہ توجہ دیتے ہیں اور زیادہ سوچتے ہیں تاکہ ہمارے قوانین اس کے مطابق ہوں. یہ پاکستان کی تاریخ ہے، اور اس طرح سے ہم ریلیجس انجنکشنز کو یعنی جو اسلام کی دی ہوئی باتیں ہیں ان کو ہم اپنے قوانین کے اندر شامل کرتے ہیں. اور اس طرح سے جیسے سعودی عربیہ ہو گیا، کویت ہو گیا، انہوں نے شریعہ کو اپنے قانون کے اندر اپنے سسٹم لا کے سسٹم کے اندر لے کے آئے ہیں، جس میں پاکستان بھی شامل ہے. لہذا سوسائڈ جو ہے وہ کسی طریقے سے بھی کوئی بھی ہمارے یہاں جو پریکٹس کی جاتی ہے اس کے خلاف ہے، اور قانون سازی کرنے کی اور ضرورت ہے تاکہ اس سے بچا جا سکے. اب میں آتا ہوں کہ سوسائڈ کے جو اٹیمپٹ ہے یعنی اقدام خودکشی، اس کے پیچھے سب سے اہم بات منظریہ ہوتا ہے، انٹینٹ ہوتا ہے، اور وہ سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے، اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی نے یہ کیوں خودکشی کی، اور اس انٹینٹ کو کورٹ کے اندر اور عدالتوں کے اندر ثابت کرنا ہوتا ہے. لیکن ہمارے جو ویوز ہیں وہ ہمیشہ اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی بھی آدمی کے انٹینٹس کو جب تک کہ وہ عمل کرتا ہے اس سے پہلے تعین کرنا ایک بہت مشکل کام ہے. لہذا کسی کے بھی اٹیمپٹ ٹو سوسائڈ سے انٹینشنز کا تعین کرنا ایک اہم اور بڑا مسئلہ ہے جس کے لیے ایک سائنس کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہاں پر میں اگر یہ کہنے پہ بے دریغ ہو کے بھی کہہ سکتا ہوں یہ بات کہ بھائی سائنس اور سوسائڈ اور اٹیمپٹ ٹو سوسائڈ بڑے انٹر لنک ہیں. اس کے اندر بہت ساری سائنسز انوالو ہیں، جس طرح ہیلتھ کیئر کے معاملات ہیں، سائیکالوجیکل معاملات ہیں، نیورولوجیکل معاملات ہیں. ان سب چیزوں کو اگر امپلیمنٹ کیا جائے اور دیکھا جائے تو سائنس کی ایک مداخلت اس اقدام خودکشی کے اندر بہت اہم رول ادا کیا جاتا ہے. اور آگے اگر ہم چلتے ہیں تو اٹیمپٹ ٹو سوسائڈ اقدام قتل کے اندر انسینٹی آلسو جو ہے وہ رول اپلائی ہوتا ہے کہ بھائی یہ کس طرح کیوں مینٹلٹی کیوں ڈسٹرب ہوئی اور اس کی رسپانسیبل اس کے ایکٹ ہوتا ہے. تو مراد میری یہ کہنے کی ہے کہ مسلم میجارٹی کنٹریز کے اندر اس کے اوپر بہت ڈیبیٹس ہوتی رہی، اور سیکشن 325 PPC کو ری انفورس کرنا اور کنفرم کرنا اٹیمپٹ کو وہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے. لیکن پھر بھی اس کی پنشمنٹ ہم کو رکھنی پڑی اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اب ریلیجس آرگومنٹس تو ہم نے تھوڑے بہت
جو ہماری سوچ کے مطابق تھے وہ کیے، لیکن اس کے اندر سب سے بڑا سوشل فیکٹر ہے، سوشل انٹیگریشن ہے، ریگولیشن کنٹمپریری سوسائٹیز ہیں، جنرل تھیوریٹیکل فریم ورکس ہیں. سوسائٹ کو ہم مختلف ڈفرینٹ سوشل انٹیگریشنس کے اندر ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، لیکن مراد تو یہ ہوگی کہ ہم اپنی سوچ کے مطابق، اپنی ذہن کے مطابق یہ کام کو دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں اور اس کو ایسے ارگو کرتے ہیں جیسے کہ وہ ایک اچھی عمل ہے، لیکن کسی بھی مذہب اور کسی بھی قانون کے اندر اس کو اچھا نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ ایکٹیویٹی اگر بنیادی طور پہ دیکھا جائے تو یہ ایک کرمنل ایکٹیویٹی ہے اور یہ گناہ ہے، لیکن ہمارے بہت سے معاملات اور بہت سے سسٹم کے اندر یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں، لیکن اس کا تدارک کرنا بڑا مشکل ہے. اب ہم آگے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کیا چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر ہم یہ دیکھ سکیں کہ یہ کیا مینٹل ہیلتھ کیئر ایکٹ جو ہے 2012 کا، اس میں 2001 کا، اس میں کیا کہا گیا. Any person who attempt to commit suicide shall be presumed unless proved otherwise to have severe stress and shall not be tried and punished. اب یہ دیکھیے گا کہ صورتحال تضاد ہے. اسلام کی روشنی میں ہم اس کو گناہ سمجھتے ہیں، اور اس دنیاوی قانون کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو ہم کو یہ پروف کرنا ہوگا، یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ سیویئر اسٹریس میں تھا یا نہیں تھا. اگر تھا تو اس کو کوئی پنشمنٹ یا اس کا کیس ٹرائل نہیں ہوگا. مراد یہ ہوئی کہ یہ وہ فیکٹر ہے جس کے اندر ہم بہت بڑے بڑے کرائمز کو چھپا سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ڈاکٹرائن ہے وہ تو 3-4 لفظوں کے اندر دے دی جاتی ہے یا 3-4 لائنوں کے اندر اس کو مکمل کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. آج بنیادی طور پہ ہمارے مسائل ہمارا انٹینشن سے زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو کام بھی یا جو بھی قائم کرتے ہیں اس کے پیچھے کیا بنیاد ہوتی ہے. سوسائڈ اور اٹیمپٹ ٹو سوسائڈ یہ دو ایسے فیکٹر ہیں لائف کے اندر، انسانیت کے اندر، انسانوں کے لیے، جس کے اندر بہت بڑے بڑے کرائم بھی اس سے سرزد ہو جاتے ہیں، جس کو پروٹیکشن دے دی جاتی ہے سوسائڈ میں اور اٹیمپٹ ٹو سوسائڈ میں. میرے بھائیوں، ہم معاشرے کے حصے ہیں. ہم معاشرے میں روزانہ بڑے بڑے مسائل دیکھتے ہیں اور بڑے بڑے واقعات ہماری زندگی میں روزانہ ہوتے ہیں. اس وقت جب واقعہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹس ہوتی ہیں، ٹی وی چینلز کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر اور پریس میڈیا کے اوپر، پرنٹ میڈیا کے اوپر اس کے متعلق بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، لیکن کچھ دنوں میں وہ واش آؤٹ ہو جاتی ہیں اور اس کے اوپر کوئی سننے والا یا کوئی دھیان دینے والا نہیں رہتا. اس میں یہ بتانا عرض کروں گا کہ یہ ہمارا معاشرہ یہ نہیں سمجھتا کہ انسانیت کو کیسے بچایا جائے. اگر ہم سب مل کے کسی ایک انسان کی زندگی کو بچا سکتے ہیں، اس کی مشکلات کو دور کر سکتے ہیں، تو یقین کیجئے یہ صدقہ جاریہ میں ہوگی. میرا فلسفہ بہت اہم ہے. میں یہ ویڈیوز جو بناتا ہوں اس میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی بات کو آگے تک بڑھاؤں. باتیں تو بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں لیکن وہ انسانیت کے لیے بہت بڑی. اگر ہم کسی ایک انسان کی زندگی سب مل کے، جو میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، جو میری ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں اور ان سے آگے جو شیئر کرتے ہیں، یہ سب صدقہ جاریہ میں آئیں گے اور سب کے اللہ تعالیٰ سب کی خواہشات کے مطابق ان کی زندگی، ان کی تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے، کیونکہ آپ کی نیت ایک اچھے کاز کے لیے ہوتی ہے. اسی طرح سے سوسائڈ کا جو کاز ہے اور جو چیزیں ہیں وہ ہمارے معاشرے کی پیداوار ہیں. ہم معاشرے کے اندر وہ سسٹم کو نہیں سمجھتے، ان چیزوں کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ آپ اگر غور کریں،
ایک عورت ہے، اس کے پر اس کے شوہر کا ظلم ہوتا ہے، وہ عورت ظلم کتنے دن برداشت کرے گی؟ غور کرنے کی بات ہے۔ اس عورت کو روکنے کے لیے، اس کے ظلم کو روکنے کے لیے معاشرہ کیوں نہیں کھڑا ہوتا؟ کیوں نہیں اس عورت کو اور اس مرد کو سمجھاتا کہ تم یہ غلط کام کر رہے ہو؟ کیوں اس عورت کو اس جگہ تک پہنچا دیتا ہے کہ اس کے پاس کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے؟ وہ دنیا میں کیسے رہے، وہ کس طرح سے زندگی گزارے؟ یہ اہمیت کی بات ہے۔ اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے وہ شخص، تو وہ عورت خودکشی نہ کرے تو پھر کیا کرے؟ اور اگر وہ بچ جائے تو پھر سزا کاٹے، یا دارالعمان میں بھیج دیا جائے، یا اس کے ورثہ وارث معاشرے کے اندر ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ میرا مطلب بتانے کا آپ کو یہ ہے کہ یہ معاشرے کی برائی ہے، اس میں حکومت کیا کرے گی؟ حکومت قانون بنا دے گی، پولیس بدماشیاں میں پھیلی ہوئی ہے، ہر طرف اس کے ایکسٹرکشن آف منی ہوتی ہے، پیسے لیتی ہے، وہ کچھ نہیں کرتی، جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ پولیس کو خرید لیتے ہیں۔ تو میرے بھائی، اس عورت کے ساتھ کون کھڑا ہوگا جس کو زود و کوب کیا جاتا ہے، جس کے سر پھاڑ دیے جاتے ہیں، جس کو گھروں سے دھکا دے کے رات کو نکال دیا جاتا ہے، بغیر سر و سامان وہ روڈ پہ بیٹھی رہتی ہے؟ آخر اس کی کیا زندگی ہے؟ کیا انسان کی زندگی یہی ہے؟ تو اس کے پاس جب ہر طرف سے زمین تنگ ہو جائے گی، ہر طرف سے مشکلات اس کے لیے بڑھ جائیں گی، اگر اس کو کوئی راستہ نہیں ملے گا تو وہ ایک ہی بات کہتی ہے کہ اس زندگی میں رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ اس کا انٹینشن ہے، اس کا منظوریہ ہے، اس کی سوچ ہے۔ اس کے اوپر تو کوئی شخص قادر نہیں ہے۔ وہ تو اس کی اپنی ذات کے اندر جو تکلیف ہے وہ اٹھا رہی ہے، اس کا ازالہ کون کرے گا؟ کون اس کے زخموں میں مرہم رکھتا ہے؟ کوئی نہیں۔ سب باتیں ہیں۔ ہمارا معاشرہ اس حد تک جا چکا ہے کہ سیلفشنیس ہے کہ دروازے بند کر لیتا ہے، کسی کی مدد کرنے کے لیے آتا، اور جب اس پہ مصیبت آتی ہے تو چاہتا ہے کہ پورا پاکستان اس کی مدد کو آ جائے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر انسان کی ایک ہی عزت اور ایک ہی احترام اور ایک زندگی کی وہی اہمیت ہے جو دوسرے کی ہے۔ کسی قسم کی بھی کوئی کمی بیشی نہیں ہے کسی بھی، کیونکہ سب انسان اللہ نے بنائے ہیں، پوری دنیا اللہ نے آباد کی ہے، اور یہ سارے قوانین اللہ کے بنائے ہوئے جو قوانین ہیں وہ سارے انسانوں کے لیے ہیں، کسی ایک فرد کے لیے نہیں ہیں۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا بنایا ہوا قانون کسی ایک شخص کے لیے ہو۔ نو، ناٹ ایٹ آل۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ پڑھ لیجئے، آپ سمجھ لیجئے، آپ کسی بھی بڑے سے بڑے، میں تو بہت چھوٹے سا عام سا آدمی ہوں، عام سی بات کرتا ہوں، میرا تجربہ ہے، وہ میرا ایمان ہے۔ لہٰذا خودکشی کا جو ایک منظر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس کو آپ بڑے غور سے دیکھیں۔ دوسری بات، خودکشی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ قتل بھی کر دیے جاتے ہیں، اور اس کو قتل اس انداز سے کیا جاتا ہے کہ اس کو خودکشی کے زمرے میں لایا جائے۔ یعنی جب اس کا مرڈر کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو اس انداز سے کرتے ہیں کہ کوئی ثبوت ایسا پیچھے نہ رہ جائے جس کی وجہ سے وہ خودکشی کے زمرے میں نہ آئے۔ اب اندازہ یہ لگائیے، یہ وہ شخص، وہ لوگ کر سکتے ہیں جو ان لوگوں سے تنگ آ چکے ہوتے ہیں جن کو وہ مارنا چاہتے ہیں۔ وہ سیاسی رہنما بھی ہو سکتے ہیں، سیاسی لیڈر بھی ہو سکتے ہیں، سرمایہ دار بھی ہو سکتا ہے، ذمہ دار بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی فیملی ڈسپیوٹس ہو سکتے ہیں جس کے اندر اس کو کافی حقوق دینے ہوتے ہیں لوگوں کے، جو قرآن پاک اور شریعہ کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ ان کو نہ دینے کے لیے آپ ان کو مروا دیتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ ان کو اس انداز سے مرواتے ہیں کہ یہ شبہ ظاہر نہ ہو کہ کسی نے اس کو قتل کیا ہے، اور یہ بات ثابت کرنے کے لیے اس کو خودکشی کا رنگ دے دیتے ہیں۔ ایسے بہت سی عورتیں ہمارے فیوڈل نظام کے اندر موجود ہیں، ذمہ داروں کی بہنیں بیٹیاں ہیں، جن کو وہ حقوق نہیں دیتے، اپنی زمینوں کا حصہ نہیں دیتے۔ اس کی وجہ سے وہ معاشرے کے اندر ان کی شادیاں نہیں کرتے، ان کو اس لیے نہیں کہ دوسرے کے گھر جا کے وہ زمین، وہ حصہ، اس عورت کو جو حصہ ملے گا وہ ان کے پاس سے چلا جائے گا۔ تو اگر کوئی عورت بغاوت کرے یا کوئی عورت اپنا حق مانگے تو اس کو اس انداز سے مار دیا جاتا ہے جس کا نام سوسائڈ ہے، جس کا نام سوسائڈ کے حوالے سے بہت جانا پہچانا جاتا ہے ہمارے پاکستانی معاشرے کے اندر۔ عموماً ہمارے یہاں سوسائڈ کا جو مقدار ہے، جو کوانٹٹی ہے، اور جو واقعات ہیں وہ دنیا سے بہت کم ہیں، لیکن زیادہ تر عورتوں میں کیوں ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ ان عورتوں کے حقوق ڈپرائیو کیے جاتے ہیں،
ان کو اس حد تک پہنچا دیا جاتا ہے. اب مثال کے طور پہ کسی کے یہاں لڑکیاں ہو رہی ہیں, بچہ نہیں ہوا, لڑکا نہیں ہوا, وہ اس انداز سے اس عورت کو ڈیل کرتا ہے, اس عورت کے ساتھ زیادتی کرتا ہے کہ آپ اگر اس کی واقعات اور حقیقت کو دیکھیں تو آپ کے روٹے کھڑے ہو جائیں گے. یہ بھول جاتا ہے کہ یہ میری جو بیوی ہے تو میری ماں بھی تو ایک عورت ہے, میری بہن بھی تو ایک عورت ہے, میری بیٹی بھی ایک عورت ہے. اگر ان کے ساتھ یہ ہو تو وہ کس طرح سے دن گزارے گا. لیکن یہ احساس مر چکا ہے, یہ نہیں سوچتے, یہ طاقت کے نشے میں ہوتے ہیں, ان کو یہ غرور ہوتا ہے کہ یہ مرد ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو سوسائڈ کے ایک وجوہات نہیں ہیں, بہت ساری وجوہات ہیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ شارٹ کٹ میں چلے جاتے ہیں, تنگ آ جاتے ہیں, ان کو رات گزارنا مشکل ہو جاتی ہے, وہ اپنے اعصاب پہ کنٹرول چھوڑ چکے ہوتے ہیں, ان کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی, صرف اندھیرا, زندگی کو وہ اینڈ سمجھتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہیں پنکھے میں ڈوری ڈال کے, گلے میں پندہ ڈال کے لٹک جاتے ہیں, مجبور ہوتے ہیں. نو الٹرنیٹ, کوئی راستہ ان کو نظر نہیں آ رہا ہے, کوئی سپورٹ نظر معاشرے سے نہیں مل رہی. کس سے وہ بات کریں, کس کو یہ بتائیں کہ اس کے اوپر کیا بیت رہی. کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر سنتا بھی ہے تو اس کو وہ بلیک میل کرتا ہے, عام بیٹھ کے باتیں کرتا ہے اس کے پیچھے. تو وہی سمجھتا ہے سوسائڈ کرنے والا کہ اگر میں نے کسی شخص کو باتیں بتائیں تو وہ میرا مذاق اڑائے گا, میری کوئی مدد نہیں کر رہا. وہ دیکھ رہا ہوتا ہے, آبزرو کر رہا ہوتا ہے. وہ ایک دن کی کہانی نہیں ہوتی, وہ ایک وقت کی کہانی ہوتی ہے, ایک سوچ کی کہانی ہوتی ہے. ایک وقت کے اندر وہ اپنے آپ کے اندر چیزیں ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے. وہ کرمنل مائنڈ بن جاتا ہے, وہ پازیٹیوٹی کی طرف سوچتا ہی نہیں ہے, وہ تو نیگیٹیوٹی کی طرف آٹومیٹک چل پڑتا ہے, اور اس کو صحیح راستے پہ دکھانے والا کوئی شخص نظر نہیں آتا. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اگر کسی کو اپنے مسائل یا باتوں کا کسی سے ڈسکشن کرنا ہو, وہ سمجھدار آدمی سے کرے جو اس کو صحیح رائے دے سکے. اور وہ سمجھدار آدمی ہر جگہ میں موجود ہوتے ہیں, لیکن ان سے رائے لینا آپ مناسب نہیں سمجھتے, یا وہ سوسائڈ کرنے والا مناسب نہیں سمجھتا, کیونکہ اس کو جو اندازے ہوتے ہیں, جو اس کی اپنی سوچ ہوتی ہے, کیونکہ وہ اپنے اندر سوال پیدا کرتا ہے اور اس کا جواب بھی خود تلاش کرنے کی کوشش, اور جب اس کو جواب نہیں ملتا تو وہ سوسائڈ کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ زہر پی لیتے ہیں, مٹی کا تیل پی لیتے ہیں, تیزاب پی لیتے ہیں. جو چیز ان کو دستیاب ہوتی ہے وہ استعمال کر لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی جو انسینٹری ہے وہ اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ وہ ایک لمحہ زندہ رہنا چاہتے نہیں ہیں. اب سوشل بیہیویئر ہمارا دیکھیں, اس کے مرنے کے بعد اس کی باتیں اس طرح سے کرتے ہیں کہ یار اس نے سوسائڈ کیوں کی. اگر اس کے سوسائڈ سے پہلے اگر آپ اس کی مدد کر دیتے تو وہ سوسائڈ کا نوبت ہی نہیں آتی. تو یہ معاشرے کی زیادتی ہے اس انسان کے ساتھ جو سوسائڈ کرتا ہے. لہذا اس میں اور بھی برکات ہیں. لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں اور اس انداز سے کرتے ہیں کہ وہ جناب آپ کو یہ بات ثابت کر سکیں کہ اس نے سوسائڈ کیا ہے اور اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ہمارا جو معاشرہ ہے جس میں ہم رہتے ہیں وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس چیز کو عدالتوں کے اندر وکلا صاحبان کس طرح سے ثابت کرتے ہیں. ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے خودکشی نہیں کی, لیکن وہ قتل کے کیس کو خودکشی کے اندر جانتے ہوئے, معلوم ہونے کے باوجود, کیوں کہ ہر کاغذ جو قانون کے مطابق لکھا جاتا ہے اور جو چیزیں اس میں بتائی جاتی ہیں وہ یہ ظاہر کر رہی ہوتی ہیں کہ اس میں کوئی ہینکی پینکی ہے, اس میں کوئی غلطی ہے, اس میں غلط بیانی کی گئی ہے. تو ہم اس کو صحیح بات کو صحیح کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ وکالت کا شعبہ نہیں ہے. وکالت کا معنی یہ ہوتے ہیں کہ آپ کو عدالتوں کو اسسٹ کرنا ہے, صحیح بات کے اوپر ان کو بتانا ہے کہ اس میں حقیقت کیا ہے. لیکن ہم چھپا لیتے ہیں, ہم بتاتے نہیں ہیں. اس وجہ سے لوگوں کا اعتماد ختم ہو جا رہا ہے انصاف کے اوپر, کہ اگر قتل کو ہم سوسائڈ بنا دیتے ہیں تو کیا معنی ہوئے کہ ہم نے حقیقت سے منہ پھیر لیا اور ہم نے یہ نہ دیکھا کہ اس آدمی کا قتل کیوں ہوا.
تو میرے عزیز ہم وطنوں، آج جو موضوع سوسائڈ کا ہے اور اٹیمپٹ ٹو سوسائڈ کا ہے، میں نے تھوڑا سا قانونی پس منظر بھی بتایا اور یہ بھی بتایا کہ اس کو ہمارے سوسائٹی کے اندر کیسے استعمال ہوتا ہے۔ اب میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ سائنس کیا کہتی ہے۔ دیکھیے، سوسائڈ کرنے والا تو دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے، اس کے لیے تو کوئی ہم بات کریں تو بیکار ہوگا، کیونکہ اس کے حوالے سے اس کی معلومات کرنا کہ اس نے سوسائڈ کیوں کی ایک مشکل کام ہوگا۔ یس، اس کے سوسائڈ کے بعد جب محرکات کچھ عرصے کے بعد سامنے نظر آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس نے کیوں کی، لیکن اٹیمپٹ ٹو سوسائڈ جو ہے، جو خودکشی کی کوشش کر رہا ہے، وہ اگر اس کو اسٹڈی کیا جائے اور سائنس اس کو دیکھے، یعنی سائیکالوجسٹ اس کو دیکھے، ڈاکٹرز اس کو دیکھیں، اس کا معائنہ کریں، اس سے نیگوسیشنز کریں، اس سے ڈسکشنز کریں، اس کے ساتھ کاؤنسلنگ کریں، اس کے ساتھ میڈیشن کریں، تو آپ کو بہت سارے فیکٹرز معلوم ہو جاتے ہیں۔ وہ مینٹل ڈس آرڈر کی کنڈیشنز ہیں اور ڈگریز ہیں کہ آیا اگر یہ مینٹل آرڈر ڈگری اس حد تک چلی جائے کہ اس کا مائنڈ موف ہو جائے، یعنی اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، تو اس کی اینڈ رزلٹ یہ اٹیمپٹ کی صورت میں آتا ہے۔ اور اگر اٹیمپٹ ٹو سوسائڈ یعنی اقدام قتل اگر کوالیفائی کر جائے، ایگزیکیوٹ ہو جائے، تو سوسائڈ میں تبدیل ہوتا ہے، خودکشی میں تبدیل ہو جائے گا۔ لیکن دونوں صورتوں میں مذہبی طور پہ یہ دونوں حرام ہیں، لیکن سائنس یہ کہتی ہے کہ یس، ان کا علاج ہو سکتا ہے، ان کے ساتھ کاؤنسلنگ ہو سکتی ہے تاکہ وہ دوبارہ وہ سوسائڈ اٹیمپٹ نہ کر سکیں۔ ایک تو نفسیاتی معاملہ ہو گیا، ایک ہو گیا معاشی معاملہ۔ معاشی معاملہ کیا ہے کہ سوسائڈ کرنے کی وجہ ہے ان امپلائمنٹ، پاورٹی، غربت۔ اب یہ دو فیکٹر اگر ہم غور کریں تو ایک شخص جو دنیا میں رہتا ہے اس کو کھانے کے لیے کچھ نہ ملے، بھوک ہو، اس کے بچے روٹی نہ کھا رہے ہوں، وہ دنیا کے ٹھوکرے کھاتا پھر رہا ہے، اس کو کچھ نہیں مل رہا کہ وہ اپنے بچوں کو پیٹ بھر کے روٹی کھلا سکے ایک وقت کا، تو پھر وہ کیا کرے؟ وہ پوری کوشش کرتا ہے، وہ اتنی کوشش کرتا ہے کہ وہ اللہ جانتا ہے، اور اس کا امتحان بھی ہوتا ہے، لیکن دنیاوی طور پہ اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں وہ تنگ آ جاتا ہے۔ وہ بچوں کو روز جھوٹ بول بول کے کیسے زندگی کو ہے، آخر بچوں کو روٹی تو چاہیے نا، تو پھر وہ ایک ہی کام کر سکتا ہے کہ وہ غلط کام کرے، اور جب وہ غلط کام کرتا ہے تو دوسری قوانین اس پہ لاگو ہو جاتے ہیں۔ چوری کا قانون نافذ ہو جائے گا، ڈکیتی کا ہو جائے گا، قتل کا ہو جائے گا، جیسے جیسے بھی وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے اندر جو کچھ بھی وہ ایکٹ کرے گا اس کا قانون موجود ہے اور وہ نافذ ہو جائے گا۔ معاشرہ اس کو چور تو ضرور کہہ دے گا، معاشرہ اس کو ڈکیت ضرور کہہ دے گا، معاشرہ اس کو قاتل ضرور کہہ دے گا، لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس نے کیوں کیا ہے۔ یہ ہمارے وقت کی ضرورت ہے، ہم کو یہ چیز سمجھنا چاہیے کہ اس معاشرے میں یہ برائی کو روکنے کے لیے اس کی بنیادی مسائل کو تو دیکھیں۔ اگر وہ بھوکا ہے، اس کے بچے بھوکے ہیں، تو وہ دو کام کر سکتا ہے جو میں نے پہلے عرض کیا۔ ایک دوسرا کام ہے جو سوسائڈ اور اٹیمپٹ ٹو سوسائڈ کے حوالے سے وہ کہیں نہ کہیں سے تیزاب لے آتا ہے، کہیں نہ کہیں سے کوئی ڈیٹی پاؤڈر سے لے آتا ہے، جو بھی اس کو مناسب لگتا ہے اور جہاں سے وہ حاصل کر سکتا ہے، وہ اپنے بچوں کو بھی دے دیتا ہے، وہ بھی مر جاتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو بھی کھا لیتا ہے، وہ بھی مر جاتا ہے۔ وہ اپنی بیوی کو دے دیتا ہے، وہ بھی مر جاتی ہے۔ معنی کیا ہوا؟ یہ سوسائڈ حرام تو ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں کے گلے کے اوپر ایک عذاب ہے۔ یہ ذمہ داری ہمارے مذہب اور اسلام نے حکمرانوں کے گلے میں ڈالی ہے کہ تم جب حکمران بنتے ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تمہاری رعایا کے اندر کوئی شخص بھوکا نہ سوئے، اور اگر وہ سوتا ہے اور وہ اس طرح سے کوئی کارروائی کرتا ہے تو یہ سارا کا سارا جتنا بھی گناہ ہے اس کے سب سے بڑے ذمہ دار یہ حکمران ہوتے ہیں۔ اور اب میں یہ بھی اس کے ساتھ جمع کرتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ بھی گناہ گار ہے۔ اگر وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے پاس کوئی وسائل نہیں ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ہم میں اخوت نہیں ہے، ہم میں محبت نہیں ہے انسانوں سے،
صرف ہم سیلفشنس سے اپنی ذات کے لیے دیکھتے ہیں، اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا ہو جائے، ہماری ذات کے لیے ہو جائے، تو اس کو دیکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ تو معاشرے کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ سوسائڈ بڑے امپورٹنٹ ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے کہ اس کی وجوہات کا تعین کیا جائے۔ آپ یہ دیکھتے ہوں گے کہ کوئی بھی شخص پاگل آدمی جو مینٹل ڈسیبلٹی کا ہوتا ہے، جس کے اندر سوجھ بوجھ نہیں ہوتی، وہ عام روڈوں پہ لوگ گھر سے نکال دیتے ہیں۔ وہ گلی کوچوں میں گھوم رہا ہوتا ہے، کہیں سے کچھ اٹھا کے کھا لیا، کہیں سے کچھ، اس کا ذہنی توازن صحیح نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے انگریزوں نے تو مینٹل ہاسپٹل بنا دیے کہ ان لوگوں کو لا کے مینٹل ہاسپٹل میں رکھ دیا جائے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر اتنی سوچ نہیں ہے کہ ہم اس شخص کو مینٹل ہاسپٹل پہنچاتے ہیں، اس کو ایسے ہی آوارہ انسانوں کی طرح بات چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ وہ آوارہ نہیں ہوتا ہے، اس کی اللہ معاف کرے اس کی ذہنی صلاحیت ختم ہو چکی ہوتی ہے، وہ اچھے برے میں تمیز نہیں کر سکتا، لیکن ہم اس کو روڈ پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی معاشرے کا ایک جسٹیفیکیشن ہے کہ ہم مینٹل ڈس آرڈر آدمی کی روڈ کے اوپر اس طرح سے تذلیل کرتے ہیں کہ وہ مارا مارا پھرے۔ کیوں نہیں ہم ان کو ان سینٹرز کے اندر پہنچا دیتے ہیں جو اس مقصد کے لیے ہے کہ ان کا علاج ہو سکے، ان کی مشکلات کو دیکھا جا سکے، ان کو زندگی گزارنے کے لیے ایک اچھا ماحول پیدا کیا جا سکے۔ ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے، اگر نہیں بھی ہوتے تو وہ کم سے کم معاشرے کے اندر اس طرح سے اپنی تذلیل ہوتے ہوئے لوگ پتھر مارتے ہیں، لوگ بھاگتے ہیں، بچے تنگ کرتے ہیں، یہ سب چیزیں دیکھنے کی ہیں۔ اور اگر ان چیزوں سے کسی شخص کو بچنا ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے یہی معاشرے کے اندر اسی طرح سے زندگی گزارنا ہے تو وہ خودکشی کر لیتا ہے، وہ ہتھیار ڈال دیتا ہے، اس کا ذہن کام کرنے سے چھوڑ دیتا ہے، وہ یہ سوچنے مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ زندگی گزارنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ تو وہ کمزور ضرور ہوتا ہے، وہ طاقتور نہیں ہوتا، لیکن وہ کمزوری اس کے سامنے آڑے آ جاتی ہے، اس کا ایک ذہن تیار کر دیتی ہے کہ تم جس معاشرے میں رہتے ہو اس میں تمہارا کوئی مقام نہیں ہے، تم اسی طرح سے تذلیل ہوتی رہے گی تمہاری۔ وہ کرمنل مائنڈ بن جاتا ہے، اور خودکشی کرمنل مائنڈ کی کریشن ہے، یہ مینزریا ہے کہ اس کے اندر آپ ایسی چیزیں پیدا کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے خودکشی کی طرف وہ چلا جاتا ہے۔ اب اٹیمپٹ ٹو سوسائڈ کے اوپر ہم تشخیص کرتے ہیں، تو بھائی یہ تشخیص تو اس صورت میں کرتے ہیں جب وہ اٹیمپٹ کر لیتا ہے، لیکن یہ تشخیص اس سے پہلے کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہمارے یہاں ایک سوچ ہونی چاہیے کہ اگر اس کے بڑے یا اس کے وارث یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اس طرح سے اس کا جو بیہیویئر ہے یہ میڈیشن چاہتا ہے، اور وہ اس سے میڈیشن کرتے ہیں، اور اس سے کوئی اگر رزلٹ ان کو ملتا ہے تو اس کو تذلیل کا پہلو نہ بنائیں۔ وہ ایک ذہنی مریض ہو چکا ہے، ذہنی بیماری ہے، اس کو ریکنسیلیشن کریں، اس کے ساتھ اچھی باتیں کریں، اس کو اچھا رنگ دکھائیں، اچھی صورتحال دکھائیں، اور اگر آپ میں یہ صلاحیت نہیں ہے تو آپ ایک سائیکاٹرسٹ کے پاس اس کو لے کے جائیں، وہ اس سے میڈیشن کرے گا، وہ اس سے پوچھے گا۔ دنیا کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ امریکہ کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، نو، وہاں اس سے ہمارے سے زیادہ ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ کسی اور ملک میں یہ چیزیں نہیں، ایسا نہیں ہے، ہر جگہ بھی یہ چیزیں حالات و واقعات ہیں، 1 to 1 فیس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا علاج نہیں ہو سکتا ہے، ان کی مشکلات دور نہیں ہو سکتی ہے۔ حکومت اس کے اندر ایک اچھا مضبوط پروگرام دینا چاہیے کہ ایسی صورتحال کے اندر ایسے لوگوں کو وہاں سے سپورٹ ملنی چاہیے، ان کی مشکلات دور ہونی چاہیے۔ اب اس طرح پاکستان کے اندر احساس پروگرام ہے، یہ بنیادی طور پہ انمپلائمنٹ کا ایشو ہے نا جی۔ اب ان عورتوں کو جن کے پاس وسائل نہیں ہیں ان کو منتھلی بیسس سے پیسے دیے جاتے ہیں، یہ اچھی چیز ہے، زیادہ نہیں تو کم کچھ نہ کچھ تو حکومت ان کو دیتی ہے تاکہ وہ اپنی لائف پرولونگ کر سکیں، تو اس میں سوسائڈ کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ اب بے روزگاری ہے، مرد اور عورت مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ عورتیں کام کر رہی ہوتی ہیں، مرد نہیں، نوکریاں نہیں ملتی، کام نہیں ملتے، یا ان کے مرد اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ کام کریں، بیمار ہوتے ہیں، یا ان کی بائی نیچر نکھٹو ہوتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ ان سب چیزوں کو اگر مد نظر رکھیں تو یہ ایک سائیکولوجیکل ایشو معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہے، لیکن اس تناسب سے اٹیمپٹ ٹو سوسائڈ کم ہے۔
جس طرح سے ہمارے یہاں امپلائمنٹ بڑھ رہا ہے، ہیراسمنٹ ہے. ابھی پیچھے کرونا وائرس کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں، کووڈ-19 کے حساب سے، تو 98% آبادی جو تھی ملک کی وہ ڈپریشن میں چلی گئی، اور سب سے زیادہ مڈل کلاس گئی. اور مڈل کلاس کی سچویشن یہ ہو گئی کہ ان کے نان نفتے اور ان کے یہاں وسائل کی اتنی کمی ہو گئی کہ وہ روٹی کھانے کے لیے بھی مجبور ہو گئے، اور جو لوگ ہاتھ سے لوگوں کو دیا کرتے تھے وہ دوسروں سے لینے پہ مجبور ہو گئے. یہ جو چیز آپ کے معاشرے کے اندر پیدا ہوئی، اس میں دو باتیں اہم ہیں. بہت سے بڑے لوگ خوددار ہیں، وہ ان چیزوں کو اظہار تک نہیں کہتے کہ انہوں نے روٹی کھائی ہے، لیکن روٹی تو ان کی زندگی ہے. لیکن ہم یہ اس چیز کو اس انداز سے دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ تو ویل آف آدمی ہے، اس کے پاس تو کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اس کا اندر کا راز تو وہ جانتا ہے. تو یہ ظرف کی بات ہے، اس نے اس وقت کا انتظار کرنا ہے، اس وقت تک اس نے اپنے آپ کو برداشت کرنا ہے. یہ برداشت بہت کم لوگوں کے اندر ہوتا ہے کہ وہ کسی کو یہ اظہار نہ کریں کہ ہم کس حال میں ہیں. لیکن جب وہ مجبور ہو جاتا ہے، جب اس کے پاس کوئی آلٹرنیٹ راستہ نہیں ہوتا، تو وہ یہ انتہائی قدم اٹھانے پہ، اپنی جان لینے پہ مجبور ہوتا ہے کہ وہ دنیا کو فیس نہیں کر سکتا، دنیا کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، دنیا کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کر سکتا. اس میں بہت سے لوگوں کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے. میں تو اس ہارٹ فیل کو جو ان وجوہات کی بنیاد پہ ہوتا ہے اس کو بھی سوسائڈ ہی کہتا ہوں، کیونکہ ایسے عوامل جو سوسائڈ کی طرف انسان کے لیے لے جاتے ہیں، اس سے پہلے وہ ہارٹ اٹیک کے شکل کے اندر اس کے رونما ہو جاتی ہیں، اس کے پاس سولوشن نہیں ہوتا. ایک تو جینوئن کیس ہوتا ہے نا، اس سے تو میں بات نہیں کر رہا، لیکن ان حالات سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں. آپ دیکھیں کہ لوگوں کو کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، وہ فیس نہیں کر پاتے، وہ ادائیگی نہیں کر پا سکتے. ان کا ایک مقام ہوتا ہے، گڈ ول ہوتی ہے، آخر وہ کیا کریں، کہاں سے لے کے آئیں. نقصانات اس نوعیت کے ہو جاتے ہیں کہ جس کا ازالہ ایک عام آدمی نہیں کر سکتا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کوئی 11ویں منزل سے چھلانگ لگا دیتا ہے، کوئی 12ویں منزل چھلانگ لگا دیتا ہے، تو وہ چھلانگ لگانے کی بنیاد کچھ کے بیک گراؤنڈ کے اندر ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو ایسے محرکات ہیں جس کی وجہ سے وہ سوسائڈ کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے. ٹیکنیکلی اگر آپ اس کو دیکھیں گے اور ٹیکنیکلی اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ معاشرے کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سارا دن لوگ کام کرتے ہیں اور ساری رات وہ جاگتے ہیں. کیوں جاگتے ہیں؟ کیوں زیادہ تر لوگ اپنے آپ کو کسی نہ کسی بہانے سے، کسی نہ کسی طریقے سے انوالو رکھتے ہیں تاکہ وہ ان محرومیات کی طرف نہ جائے، ان سے وہ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں. اب انٹرنیٹ آ گیا، یوٹیوب آ گیا اور یہ انسٹاگرام آ گیا، اس میں میں نے دیکھا کہ جو وقت اللہ تعالیٰ نے سونے کے لیے بنایا ہے وہ جاگ کے گزارتے ہیں. تو یہ سائیکولوجیکل ایشو ہوا نا. کیا وجوہات ہیں کہ وہ جاگتے ہیں اور ان چیزوں کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں جس کے اوپر ان کو نہیں کرنا چاہیے، آرام کرنا چاہیے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے. تو مراد ہے کہ ان کی جو نیند ہے وہ کم ہو جاتی ہے، وہ جاگتے رہتے ہیں. تو اس سے ایک مینٹل ڈس آرڈر پیدا ہوتا ہے، ایک فزیکل ڈس آرڈر پیدا ہوتا ہے. یہ سائنس کہتی ہے کہ آپ کو اتنے گھنٹے آرام کرنا ہے، اتنے وقت آپ کو کھانا کھانا ہے. یہ سسٹم ہے. اسی طرح اللہ نے انسان کا سسٹم بنایا ہے. یہ ذہن ہے 24 گھنٹے آپ کو چلتا رہتا ہے، سوتے ہوئے بھی چلتا رہتا ہے. کیوں چلتا ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. اس سے مبرہ کوئی شخص نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ خواہشات کو ہم نے اپنے تابع کرنا ہے. ہم انسان خواہشات کے تابع ہو گئے. یہ ریسیپروکیشن ہے. جینون گراؤنڈز الگ ہیں. روٹی کپڑا مکان میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ انسان کی ضرورت ہے، لیکن اگر روٹی نہ ملے تو انسان کیسے گزارا کرے گا؟ پھٹے کپڑے پہن کے تو وقت گزارا کر سکتا ہے، کھلی چھت کے نیچے، اللہ کی چھت کے نیچے، آسمان کے نیچے سو سکتا ہے، لیکن روٹی تو اس کو 3 وقت کھانی ہے. یہ پیٹ کی دوزخ تو اس نے بجھانی ہے. یہ سب سے بڑی سوسائڈ کا حصہ ہے. اس کے بہت سارے محرکات ہو سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں اس کے ارد گرد گھومتی ہیں گی، لیکن یہ ایک ایسا اہم پہلو ہے
جس کے اوپر نظر ثانی کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور یہ کوشش ہونی چاہیے حکومت کی کہ کم سے کم ہر شخص کو روٹی پہنچائی جائے، دی جائے۔ آیا اس کے وسائل ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھا جائے کہ اس کو روٹی مل رہی ہے یا نہیں مل رہی۔ اگر مل رہی ہے ویری گڈ، اچھی بات ہے۔ نہیں مل رہی ہے تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس شخص کو روٹی دی جائے۔ اب اس کے بہت سارے مفہوم آپ لے لیں گے اور بہت سارے آپ کے پاس دلائل ہوں گے، لیکن ایک دلائل ہے جو ویلڈ ہے کہ روٹی ملنی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ روٹی کے بغیر زندہ ہو جائے۔ پانی اگر اس کو ایک ہفتے نہ ملے تو وہ تھوڑے تھوڑے کے ساتھ گھونٹ پی کے وقت گزارا کر لے گا۔ اگر 10 روٹیاں اس کو ضرورت ہے، اگر 1-2 روٹی اس کو مل جائے تو وہ وقت گزارا کر لے گا، لیکن اگر اس کو ملے گی نہیں تو کیسے گزارا کرے گا؟ تو خودکشی ہی تو کرے گا۔ یہ تو اس کا الٹرنیٹ ہے اور فائنل ڈیسٹینیشن ہے، اور ساتھ ساتھ وہ پورے اپنے خاندان کی خودکشی کرے گا، قتل کرے گا۔ اس کی انٹرپریٹیشن اگر آپ لیں گے تو قتل کر رہا ہے وہ بچوں کا، اپنی بیوی کا، اور اپنے آپ کو خودکشی کے زمرے میں لا رہا ہے۔ تو ان سارے سینیریو کو اگر آپ دیکھیں تو ایک بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ آؤٹ موسٹ فرسٹ ذمہ داری معاشرے کی ہے، کیونکہ میں نے حکومت کے حوالے سے بتایا ہے کہ وہ ان چیزوں کو کام کرتے ہیں جس کے اندر ان کی پروڈکٹ بک سکے، لیکن عوام کی پروڈکٹ بڑی مشکل میں زندگی گزارتی ہے، اور اس کو اگر آپ نے ازالہ نہ کیا تو خودکشیوں کی تعداد بڑھے گی، کم نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارے یہاں آبادیاں بڑھ رہی ہیں۔ بہت ساری باتیں تو ہم کو معلوم ہی نہیں ہو پاتی، کیونکہ ہمارے ملک میں، پاکستان کے اندر 80% تو ایگریکلچر ایریا ہے، جس میں گاؤں ہیں، دیہات ہیں، چھوٹے چھوٹے قصبے ہیں۔ وہاں پر کس طرح کے ظلم ہوتے ہیں، کس طرح کی زیادتیاں ہوتی ہیں، وہ تو اخباروں اور ٹی وی چینلز کے اوپر وہاں تک آتے ہی نہیں ہیں، اور ان کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ وہاں پر کیا کچھ ہوا۔ یہ اس کی تعداد تو ایک اسیسمنٹ کے مطابق سامنے ہی نہیں آ پاتی۔ آپ لوگوں پہ الزام دے دیتے ہیں کہ اس نے اس لیے خودکشی کی۔ ینگ لڑکے کیوں کرتے ہیں، جس کی پاکستان کے اندر کافی تعداد زیادہ ہے؟ وہ ان میرڈ ہوتے ہیں، لیکن محبت میں فیل ہو گئے۔ ان کے ساتھ کسی نے ریکنسائل نہیں کیا کہ بھائی تم یہ کام کیوں کر رہے ہو، یا تمہیں اگر اس عورت سے شادی کرنی ہے یا اس لڑکی سے شادی کرنی ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس کو سپورٹ کرنی چاہیے تھی۔ لیکن جب اس کو محرومی ہوتی ہے، اس تک اس کی بات نہیں پہنچتی، اور اس طرح سے وہ فیل ہو جاتا ہے، تو وہ اس کی ناکامی کی وجہ سے خودکشی کر لیتا ہے۔ بے روزگاری میں جوان آدمی تو پھر بھی وقت گزار لیتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں ایک روٹی مجھے مل جائے گی، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے اور بچے ہو جاتے ہیں تو وہ ایک روٹی سے گزارا نہیں ہوتا، اس کے اور بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں جس کو اس کو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پھر دوسرے، ہم نے اپنی ذات کے لیے، اپنی سیلفشنیس کے اندر چیزیں بڑھا لی ہیں۔ جب ہم چیزوں کو بڑھا لیتے ہیں اور ان کو پورا نہیں کر پاتے تو ان کے لیے غلط راستے اختیار کرتے ہیں، لوگوں سے پیسے ٹھگ لیتے ہیں، جھوٹ سچ بول کے پیسے لے لیتے ہیں، اور جب وہ کام نہیں ہوتے تو ان کو پیسے واپس کرنے ہوتے ہیں، یا کوئی اور جھگڑے ہو جاتے ہیں، باتیں ہو جاتی ہیں۔ تو انسان باہر تو بہت طاقتور ظاہر کرتا ہے اپنے آپ کو، لیکن جب وہ گھر میں آتا ہے تو وہ بہت کمزور ہوتا ہے۔ وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرے گھر پہ نہ آ جائے، میرے گھر میں بے عزتی نہ ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کو دیکھتے ہوئے وہ ایک نئے پروگرام بنانے کی کوشش کرتا ہے، یا اس کو مار دے یا خود مر جائے۔ دو میں سے ایک بات تو اس نے سوچ لی ہوتی ہے کہ اب یہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، لہٰذا وہ اس انداز سے اس کو ریئیکٹ کرتا ہے جو سوسائڈ کے حوالے سے ہو، اور اس کا جو اینڈ ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہی ہیز نو ریزلٹ، نو آنسر آف ہز پرابلم۔ جس آدمی کے اپنے مسائل کا کوئی حل نہیں ہوگا اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا تو وہ اسی طرف جائے گا۔ میں آج آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ہٹلر کی۔ کتنا بڑا نام، تاریخ میں نام لکھے گئے، لیکن اس کی موت کس انداز سے ہوئی، مختلف باتیں۔ اور اب تو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں جس کا کوئی جواز نہیں بنتا، لیکن کیا اس کی موت آج تک ایک معمہ نہیں بنی ہوئی؟ اور کیا ایسا شخص جو دنیا کے اوپر حکومت کرنا چاہتا ہو
ہر طرف اس نے جنگ لڑی ہو، ہر ایک کو اس نے حقیر سمجھا ہو، جب وہ ناکام ہوا اس میں تو اس کے پاس کیا الٹرنیٹ تھا؟ موت تو نہیں آ رہی تھی، اس کی تو زندگی تھی. لیکن اس نے جب ناکامی دیکھی تو اس نے ایک طے کیا. اس کا ذہن تھا، اس نے ذہن نے جواب دیا کہ تیرے پاس اب دنیا کو منہ دکھانے کے لیے کچھ نہیں رہا. یو ہیو نتھنگ ٹو سے. جس طرح تم نے دنیا کو چیلنج کیا ہے، نو اٹس اینڈ. لہٰذا اس نے جو بھی انداز اپنایا ہو وہ ایک مسٹری ہے. وہ آج تک کوئی بھی لکھنے والا صحیح جواب نہیں دے سکا، اور قیاس آرائیوں پہ بیس کرتی ہے. لیکن اتنے سالے گزرنے کے بعد اس کا زندہ رہنا ایک عجوبہ ہی ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ خودکشی جو اس نے کی، وہ کسی انداز سے بھی کی ہوئی، وہ تو آج تک کسی کو معلوم نہیں ہے. وہ سب جوابوں کا جواب ہے کہ اتنا شخص جب آپ اپنے ذہن کی چیزوں کا جواب حاصل نہ کر سکے تو آپ نے خودکشی کرنی ہی کرنی ہے، کیونکہ آپ فیس نہیں کر سکتے. اسی طرح سے بہت سارے آپ کے سامنے اگزامپلز ہوں گی. بڑے بڑے لوگ، سرمایہ دار، بزنس مین، ان لوگوں کو آپ دیکھیں جنہوں نے یہ حرکت کی اور جس طرح سے انہوں نے یہ خودکشی کی، ان کو بنیادی طور پہ وہ جواب نہ مل سکا جو ان کا ذہن سوچتا رہا، کرتا رہا. وہ بربادی جو ان سے ہو چکی، جو ان کے نام کی ہو گئی، اس کو وہ دنیا میں فیس نہیں کر سکے تو انہوں نے زندگی سے چھٹکارا حاصل کر لیا. بہت ساری آپ کو مثالیں ملیں گی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سوسائڈ کو کم نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں. صرف معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ذمہ داری پوری کرے. ہم یہ نہیں کرتے. ہم باتیں کر سکتے ہیں، ہم سوچ سکتے ہیں، ہم فلسفہ لا سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، لیکن ہم مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آخر بھائی آپ کو یہ چیزوں کے اوپر آپ کو تھوڑا سا دھیان دینا ہوگا کہ یہ وجوہات کو آپ ذاتی طور پہ انالیسس کریں. میں آپ کے سامنے کوئی مسئلہ رکھتا ہوں، آپ یقین کیجئے آپ کئی گھنٹے اس پہ بول سکیں گے، کیونکہ آج جو لوگوں کا علم ہے وہ ماضی سے بہت زیادہ ہے. لیکن اس علم کا میں کیا کروں جس علم کا استعمال نہ ہو. آج میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں، ہمارے یہاں بچے بچیاں، اور خاص کر میں بچیوں کے حوالے سے بات کرتا ہوں، بڑی تعلیم حاصل کرتی ہیں، بڑے ذوق و شوق سے تعلیم حاصل کرتی ہیں، لیکن پریکٹیکلی اگر آپ دیکھے جائیں تو کتنا عمل ہوتا ہے کہ وہ ہماری معاشی زندگی میں کتنا رول ادا کرتی ہے؟ زیرو. زیرو سے مراد میری پرسنٹیج آپ 1 2 4 5 10% رکھ سکتے ہیں، لیکن کتنی ڈاکٹرز بنتی ہیں، شادی ہو جاتی ہیں، گھروں میں بیٹھی ہوئی. بھائی تم نے ڈاکٹری کیوں کی؟ اگر تم نے ڈاکٹری کری ہے تو تم قوم کی خدمت کرو. ایک جذبہ ہونا چاہیے. قومیں ترقی جب ہی تو کرتی ہیں جب اس کا ہر آدمی اس کے اندر حصہ ڈالے. آپ نے محنت کری، تعلیم حاصل کی، کس دن کے لیے؟ صرف شادی کے لیے؟ نہیں، ایسا نہ کریں. آپ اپنا حصہ ڈالیں، معاشرے میں حصہ ڈالیں، آپ زندگی کو زندہ رکھیں. یہ بڑی خدمت ہے. اسی طرح سے اور بھی چیزیں ہیں تعلیم کرنے کی. آپ ہماری بچے پڑھاتے ہیں، اچھا کام ہے. ایجوکیشن دیتے ہیں، اچھا کام ہے. لیکن انہوں نے اس کو پیسے میں تولنا شروع کر دیا. پیسہ ضروری ہے، جائز. پیسہ کمائیے، جائز. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ نے تعلیم کر لی تو آپ دونوں ہاتھوں سے لوٹیں گے. نہیں، جائز. تو ناکامی جب ہوتی ہے جب آپ کو مسائل کا حل کا جواب نہ ہو. اسی طرح سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی خواہشات کے خلاف کام کرتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، پابند ہوتے ہیں. لیکن ان کا ایک تجزیہ کرنا کہ وہ کیوں اس طرح کے مینٹل ڈس آرڈر میں آتے ہیں، کیونکہ ان کی جو زندگی کا جو موٹو ہوتا ہے وہ فلفل نہیں ہوتا. یہ ایک الگ بحث ہے، بہت دور چلے جائے گی باتیں. لیکن میں پھر اپنے آپ کو وہیں لے کے آتا ہوں جہاں سوسائڈ کے حوالے سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کوئی لمبی چوڑی فلاسفی نہیں ہے.
صرف پیرنٹس کی ذمہ داری ہے، اس کے وارثوں کی ذمہ داری ہے اس بچے کے معاملات کو نظر رکھیں اور یہ دیکھیں کہ ان کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ ایب نارمل تو نہیں ہے، وہ کس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں، کس طرح سے وہ سوچ رہے ہیں، کس طرح سے وہ لڑ رہے ہیں، کس طرح سے وہ جھگڑ رہے ہیں، کیسے وہ رسپانس کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ طے کر لیں کہ اس کا جو ریسپانس ہے، اس کے جو باتیں کرنے کا طریقہ ہے، اس کا جو عمل ہے، جس طرح یہ رہ رہا ہے، جس طرح یہ خاموش ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری علامات ماں باپ کو سمجھ میں آتی ہیں۔ اور بعض دفعہ وہ شخص اپنی روٹین سے ہٹ جاتا ہے جو ماضی میں وہ کر رہا ہوتا ہے، تو اس سے ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور اس سے بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے، اس کے معاملات کو سمجھا جا سکتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنے معاملات بتانا نہیں چاہتے، لیکن جب اس پہ زور پڑتا ہے، ماں باپ کا وہ خیال کرتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے، تو وہ بتائے گا کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا اور میرے کو یہ پرابلم ہے اور میں اس طرح سے زندگی نہیں گزار سکتا، تو اس کا حل ہے، بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے۔ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس سے اس کو بچایا جا سکتا ہے، اس کی ذہن کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، اس کو اچھی بات بتائی جا سکتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو اگر آپ غور کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سوسائڈ کا جو تناسب ہے پاکستان میں وہ کم ہے دوسرے ویسٹرن ملکوں سے، کیونکہ وہاں پر تو معاملات میڈیشن اور کاؤنسلنگ کا اب رہا نہیں ہے۔ جب بچے بالغ ہو جاتے ہیں تو ان کے ماں باپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے ملک میں پاکستان کے اندر یہ ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ جیسے ہی بچی بالغ ہو جاتی ہے تو ماں باپ کو شادیوں کی فکر پڑ جاتی ہے، لڑکے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے روزگار کے مسئلے پڑ جاتے ہیں۔ جن کے پاس یہ سہولتیں ہیں ان کے لیے اتنی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن 98% پاکستانیوں کے پاس یہ سہولتیں نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں تو 5,000 خاندان ہیں ایلیٹ کلاس جن کے پاس یہ سہولت ہوگی، ان کو نہیں پتہ صبح کب ہوتی ہے رات کب ہوتی ہے، اصل میں وہ کام ہی کچھ نہیں کرتے۔ لیکن جتنے ڈپریشن ان کے اندر موجود ہے وہ شاید عام آدمی کے اندر نہ ہو، کیونکہ ان کی جو کلاس ہے وہ ایلیٹ کلاس اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ کچھ تو لوگ ان کو اپنے آپ کو حکمران کلاس کہلاتے ہیں، وہ تو پاکستان کو اپنا ملک نہیں سمجھتے، اپنی سلطنت سمجھتے ہیں۔ ہر بڑے سے بڑا کام، ہر بڑے کاروبار ان 5,000 خاندانوں کے ہاتھوں میں ہے، یہ مافیاز ہے۔ تو ان سے آپ مقابلہ نہیں کریں، ان کی نقل نہ کریں۔ یہ تو بس صورت بھی نظر آ رہے ہوں گے تو لوگ خوبصورت کہیں گے، کیونکہ ان سے لوگوں میں مفادات وابستہ ہیں، ان سے لوگ پیسے لیتے ہیں، ان سے لوگ کام لیتے ہیں، ان کے نوکر ہیں، ملازم ہیں۔ جتنا بھی مافیا ہے کیا یہ خود کرتا ہے؟ نہیں، اس کے کارندے ہیں، ٹاپ ٹو باٹم۔ جتنی بھی دنیا میں برائی ہوتی ہے وہ ایک لائن آف ایکشن سے ہوتی ہے، وہ لیئر سے ہوتی ہے، اس کے اندر مختلف لوگ شامل ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک سوسائڈ کا حصہ ہے۔ یہ بھی جب ناکامی ہوتی ہے، بربادی ہوتی ہے، تو لوگ سوسائڈ یہاں پہ بھی کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو آئیڈینٹیفائی نہ کر سکیں، پولیس ان تک نہ پہنچ سکے۔ تو میرے بھائیوں، بہت ساری باتیں ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ کبھی اور موقع ملا تو اس سلسلے میں بات کروں گا۔ آج کچھ میں نے بہت زیادہ بھی بات کری، کوئی جذباتی بھی ہو گیا، تو میں معذرت چاہتا ہوں، میرے کو معاف کر دیجیے گا۔ پر کوشش یہ ضرور کیجیے گا کہ لوگوں تک یہ باتیں پہنچائیں، شیئر کریں اور صدقہ جاریہ میں شامل ہوں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ جتنے سے جتنے لوگ اس کو دیکھیں اتنا ہی لوگوں تک تھوڑا بہت جو میں کوشش کرتا ہوں علم کے حوالے سے وہ پہنچ سکے۔ میں کوئی مذہبی رہنما یا ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، بس وہ باتیں جو ہمارے لیے ضروری ہوتی ہیں میں اس پہ بات کرتا ہوں۔ اگر کوئی غلط بات آپ کو لگے تو معافی چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔